چاہے تو مجھے بیچ دے۔ تو ابے نے تو سب کچھ زندگی سکھائی ہے، زندگی میں رہنا سکھایا ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے فارمولے کے مطابق تو اپنے باپ کا غلام بھی ہے، اس نے تجھے اپنی غلامی کے لیے رکھ لیا ہے، تو خوش نصیب ہے کہ باپ کا ساتھ تجھے مل گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان سے پوچھ جن کا باپ ہی نہیں، ان سے پوچھ جن کی ماں ہی نہیں۔ کل پرسوں جمعے والے دن مسجد میں ایک ختم شریف تھا، انور صاحب، ایسا انور صاحب، ان کی والدہ فوت ہو گئی، ختم پہ آپ نے آنا چاہے 2 منٹ کے لیے۔ میں گیا، میں نے ماں کا تذکرہ کیا تو میرے ساتھ ایک حافظہ بیٹھا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ میں نے کہا احساس کی بات ہے، مائیں تو سب کی، اس کو اپنی ماں کی وہ محبت یاد آ گئی، وہ لطف یاد آ گیا۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا، جس کسی شخص نے اپنے باپ کو یا ماں کو ایک لقمہ کھلایا، کتنا؟ ایک برکی، ایک لقمہ کھلایا، اللہ جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ کہتا مسجد بنائی تو اللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ فرمایا جس نے ماں اور باپ کو ایک نوالا کھلایا، ایک نوالا، ایک لقمہ۔ اب لقمے کی یہ قیمت ہے، دیکھنے کی قیمت رسول اللہ نے بتائی نا، کہ ابا جی کی طرف ایسے دیکھنا، ماں کی طرف محبت سے دیکھنا، ایک حج اور ایک دیکھنا، دیکھنا اور کھلانا، دیکھنا اور ان کی طرف دیکھنے کے لیے جانا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے باپ کی زیارت کے لیے جتنے قدم چلا، ہر قدم پر اللہ اس کو 100 نیکی عطا فرمائے گا، 100 گناہ مٹائے گا، 100 درجے بلند فرمائے گا۔ یعنی دیکھنے کے لیے جا رہا ہے تو ثواب، دیکھ رہا ہے تو ثواب، کھلا رہا ہے تو ثواب، خدمت کر رہا ہے تو ثواب، ان کی گفتگو جو نا پسند ہے اس پر خاموشی اختیار کر رہا ہے تو ثواب۔ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمْ اُفٍّ، ان کو اف نہیں کہنا۔ ابا جی کے سارے فیصلے ایسے ہی ہیں جیسے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں۔ ابا جی ٹھیک ہو، ٹھیک ہو پترا، 2 لاکھ روپے اپنے بھن نو دے دے، ٹھیک ہے بھائی، ہو گئی۔ ابا جی میرے کو نہیں ہے، ماڑا بندہ، حالات خراب نے، کاروبار کوئی نہیں۔ یہ ساری کہانیاں سنانے کے بعد بھی تو دینا ہے تو پہلے دے دیں۔ ابا جی ٹھیک ہو، آپ کا حکم، آپ کا آرڈر لوہے کا گارڈر، جیسے آپ نے فرمایا۔ اللہ راضی ہوتا ہے باپ کی رضا سے۔ حدیث سنے ذرا، مزہ لے، حدیث سنے۔ فرمایا رضا الربی، وہ دیکھو، رضا الربی فی رضا الوالد، اور رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ وَسُخْطُ الربی فی سخط الوالد، رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہے، اور جس کا رب ناراض ہے مکے وگے تو اجاڑ ہے، جہاں مرضی چلا جائے، جب تک باپ راضی نہیں ہوتا اس کا رب اس سے راضی ہو سکتا نہیں۔ یہ کوئی میں کہانی نہیں سنا رہا آپ کو، قصہ نہیں سنا رہا آپ کو، میرا مشاہدہ ہے۔ جہاں میرا مدرسہ نا، عاطف صاحب میرے ملےدار ہیں، میں بطور مولوی کے نہیں آیا، یاد رکھیں، میں ملےداری کے طور پر آیا ہوں، دوستی کے طور پر آیا ہوں، سائیگی کے طور پر آیا ہوں۔ یہاں میں مدرسے کی بنیاد رکھی، سارا صدیق پورا جانتا ہے۔ میرے ابا جی مدرسے کی بنیاد تھی رام صاحب، تو ابا جی وہ دور ڈبل کیبن ڈالے سے اترے، میں سٹیج چھوڑا، میرے استاد صاحب لاہور سے آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر عاقب نعیمی صاحب، مفتی احمد حسین صاحب میرے استاد ناروال والے، فوت ہو گئے، اللہ ان کے گری کی رحمت فرمائے، وہ تھے، اور بڑے لوگ تھے شہر کے۔ میں سٹیج چھوڑا، 2 4 10 15 20 قدم چل کے گیا، جا کے تو میں نے جس طرح رکوع میں نہیں جاتے، پہلے گوڈے نیچے بیٹھ کے ابا جی کے پاؤں کا بوسہ لیا۔ کیا بات، کیا بات۔ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یار میں بڑے بڑے بندے دیکھے نے اپنے باپ دی عزت کرتے ہیں، لیکن اے عزت میں زندگی سے پہلی باری دیکھی ہے کہ تو سارے زمانے نے سامنے ابے دے پیر چومے۔ اور جب میرے باپ کا دل ٹھنڈا ہوا، انہوں نے مجھے دعا دی، اور جب سے مجھے سمجھ آئی ہے کہ بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ باپ کے دل میں ہے۔
اللہ کی رحمت کا دروازہ کدھر ہے؟ باپ کے دل میں ہے. ادھر سے دروازہ کھول اندر بڑھ جا اور پھر تجھے کہیں ناکامی نہیں ہوگی, تجھے کامیابی ہی ملے گی. ہر میدان میں کامیابی ملے گی, ہر میدان میں. ایک بندہ تھا میرا دوست تھا, اس سے میری ناراضگی ہوئی, میرا کام اس نے بڑا خراب کیا. اس وقت یعنی تقریباً کہہ سکتے ہیں 8 سال پہلے میں ایم فل میں داخلہ لینے لگا. مہنگی ڈگری ہے, تو ناراض ہو گیا, اس نے بڑے کانٹے کھلارے کہیں ایم فل نہ کر لیا. اور ابا راضی ہو گیا, ایم فل بھی ہو گیا, پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہو گیا. آخری پاکستان کی ڈگری جڑی ہے وہ بھی اسی نیڑے لاتی. کس وجہ سے کہ باپ راضی ہے نا. وہ راضی ہے, باپ راضی ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد. اور رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے. یہاں صرف باپ کا نام لے رہا ہوں, باپ سے مراد دونوں ماں باپ ہے. ماں کا دل بھی اور باپ کا دل بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے. کھول اس کو, دستک دے اس پر. اور جس دن تو دستک دے گا, میں رب کائنات کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ اس رب کائنات کے محبوب نے یہ بات کہی ہے کہ ماں اور باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں فرماتا. کہانی نہیں سنا رہا میں آپ کو کہ آپ کے قصہ سنا رہا ہوں. میں رسول اللہ کے ارشاد فرمایا باپ ہاتھ اٹھائے, ماں ہاتھ اٹھائے, اپنے بارے میں دعا مانگے ممکن اللہ نہ دے, کسی اور کے بارے میں ہاتھ اٹھائے شاید نہ دے. کہا جب اولاد کے بارے میں باپ مانگتا ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا. اور پھر میرا خیال ہے اس سے لذیذ بات مجھے تو کوئی نہیں لگتی کہ جنت یعنی مدینہ شریف کے اندر ایک جگہ ہے, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ایک جگہ جو حضور کے ممبر اور حضور کے گھر کے درمیان ہے وہ جنت کی کیاری ہے. کیا ہے؟ جنت کی کیاری ہے. جس نے جنت میں بیٹھنا ہے وہاں جائے. اس 27 نومبر کو میں واپس آیا, اس جنت میں مجھے 8 مرتبہ بیٹھنے کا موقع ملا. آج کل انہوں نے ایپ بنائی ہوئی ہے, وہ اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے, ایپ دکھائیں تو پھر جانے دیتے ہیں. میں اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں, یہ بچہ میرے ساتھ تھا, 8 بار گیا ہوں اس ریاض الجنہ میں, ایک مرتبہ بھی اپنی ایپ سے نہیں گیا. سرکار نے کرم نوازی فرمائی, بغیر ایپ کے ہی چلے گئے. لائن میں لگے, وہ انے نہیں ہو جاتے بندے, چلو یہ بھی میرے ساتھ, چلو جی جاؤ. 8 مرتبہ وہاں گیا بغیر ایپ کے. کوئی بندہ, ایک بندہ کہتا جی بڑھا بندہ پھر جا ہی نہ سکے جس کے پاس بٹنوں والا موبائل ہے, اینڈرائیڈ موبائل ہوگا. میں کہ نہیں, سرکار جس کو قبول کر لیتے ہیں قریب بلا لیتے ہیں. 8 مرتبہ میں ہو کے آیا ہوں. فرمایا جو میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہے جنت کی کیاری ہے. لیکن سنو, اس سے بھی بڑی بات عرض کرنے لگا ہوں. فرمایا جس گھر میں بھی ماں ہے وہاں بھی جنت کی کیاری موجود ہے. وہ تو مدینہ جاؤ گے, ویزا لو گے, ٹکٹ لو گے, خرچہ ہوگا, اگر کچھ پاس نہیں, جا ماں کے قدموں میں بیٹھ جا کے. جب ماں کے قدموں میں بیٹھے گا گویا تو ریاض الجنہ میں بیٹھے گا, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ایک شخص نے کہا حضور میں نے منت مانی تھی میرا فلاں کام ہو جائے, ہو گیا. منت یہ تھی کہ جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. اب جنت کہاں ہے اور چوکھٹ کہاں ہے, بوسہ کیسے دوں؟ فرمایا جا اپنی ماں کے قدم چوم. اماں فوت ہوگی, فرمایا جاؤ اس کی قبر کو قدموں کی طرف سے چوم لے. اور بہت سارے لوگ اپنے اپنے نظریات ہیں قبر چومنے کے حوالے سے. ہمارے امام نے بھی, امام اعظم حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے, امام احمد رضا خان نے منع کیا ہے کہ قبر کا بوسہ لینا جائز نہیں. ہمارے امام کے نزدیک قبر کا بوسہ لینا جائز نہیں, لیکن کچھ لوگ محبت سے بوسہ لیتے ہیں اولیاء کرام کے مزارات کا. جس قبر کو رسول اللہ نے حکم دیا چومنے کا وہ ماں کی قبر ہے, باپ کی قبر ہے. کہ رسول اللہ نے فرمایا جا اپنی ماں کی قبر کو قدموں کی طرف سے چوم لے, اللہ تیری منت پوری کر دے گا. اور یہ ایسا وظیفہ ہے اور یہ ایسا عمل ہے جو رد نہیں ہوتا, قبول ہی قبول.